قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں قانون مفرد اعضاء کی چھٹی تحریک اعصابی غدی۔ اعصابی غدی سے مراد یہاں اعصاب کا تعلق جو ہے وہ غدد سے ہوتا ہے۔ اس کو تر گرم مزاج بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر تری زیادہ اور گرمی حرارت کم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ تحریک شدت میں آتی ہے، تری کی زیادتی ہوتی جاتی ہے اور حرارت ختم ہوتی جاتی ہے۔ یہ تحریک 2 سال تک دودھ پینے والا بچہ، اس کی نیچرل فطرتی تحریک ہے۔ یہ تحریک اگر معتدل رہے، شدت میں نہ آئے، غیر طبعی نہ بنے تو بہت ہی اچھی تحریک ہے۔ یہ رطوبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور انہی رطوبات کی وجہ سے انسان کی ہر قسم کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ بچوں کو اسی تحریک کے اندر اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی کے اندر رہنے دیا جائے تاکہ ان کی گروتھ اچھی ہو سکے، ان کا وزن بڑھ سکے، ان کا قد بڑھ سکے اور ان کی دماغی قوت صلاحیتیں وہ بھی بڑھ سکیں۔ تو رطوبات کے حوالے سے یہ بہت ہی اچھی تحریک ہے۔ یہ تحریک خام بلغم کی تحریک ہے اور یہ دماغ کی کیمیائی تحریک ہے۔ اس کے اندر دماغ جو ہے وہ بلغم کو بناتا بھی ہے اور جذب بھی کرتا ہے، لیکن بلغم جو ہے وہ خارج نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تحریک جب غیر طبعی بن جاتی ہے، جب یہ شدت میں آ جاتی ہے، تو یہ ہمیشہ اپنے اگلے عضو، یعنی یہ دماغ کی کیمیائی تحریک ہے تو اس کا دماغ کا جو اگلا عضو ہوگا وہ دل ہوگا۔ تو دل کی جو مشینی تحریک ہوگی وہاں پر یہ تحریک جو ہے وہ تسکین کا مرض پیدا کرتی ہے۔ 6 نمبر تحریک 3 نمبر عضلاتی غدی تحریک کے اندر یہ تسکین پیدا کرتی ہے، اور جب یہ تسکین پیدا کرتی ہے تو پھر بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس میں مرگی ہو سکتی ہے اور ایسڈ کی اس میں کمی ہو سکتی ہے، دل کی شدید قسم کی کمزوری اس میں ہو سکتی ہے، عضلات جو ہے اس تحریک کے اندر بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی تحریک کے اندر جو ہے وہ مردانہ کمزوری اور نامردی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تحریک جو ہے اعصابی موٹاپا جو ہے وہ بھی پیدا کرتی ہے، اور سنائی کم دینا یہ بھی اسی تحریک کا مرض ہے۔ کانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو، اور اس تحریک کے اندر جو ہے معدہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے،
تو اس وجہ سے کھانا جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا، اور جب کھانا ہضم نہیں ہو پاتا تو پھر منہ سے گندی جو ہے وہ بو آنے لگتی ہے۔ اس میں سینے کی گھٹن ہونے لگتی ہے، سینے والی جگہ پہ، دل والی جگہ پہ یہاں پر جو ہے وہ ہلکا سا درد ہونے لگتا ہے، چبھن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس طریقے سے فوبیا اس طرح کا مرض ہے جس میں ڈر، خوف اور بے چینی ہو جاتی ہے۔ پھر اس تحریک کے اندر دل کی دھڑکن جو ہے وہ انتہائی سست ہو جاتی ہے، انتہائی کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل ہمارا جو ہے وہ بند ہونے لگا ہے۔ اسی تاریخ کے اندر خواتین کے اندر جو ہے وہ پستان وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی تاریخ کے اندر حیض کی بھی بندش ہو سکتی ہے۔ اسی تاریخ کے اندر جو ہے وہ خواتین کے اندر پیریڈز جو ہے وہ irregular ہو جاتے ہیں، پیکوز کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے اسی تاریخ کے اندر چھائیاں اور داغ دھبے جو ہے وہ خواتین کے چہرے پر ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو دودھ پلانے والی ماں ہوتی ہے اس کے دودھ کے اندر جو ہے وہ کثرت ہو جاتی ہے۔ اس تحریک کے اندر بھوک کا بند ہو جانا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر پاخانے کے اندر جلن اور مروڑ بھی آنے لگتے ہیں، سنگرینی کا بھی اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس تحریک کے اندر جو ہے وہ فسچولا بھی ہو جاتا ہے۔ شوگر اس تحریک کا مرض ہے، ضعف جگر اس تحریک میں ہو جاتا ہے۔ پھر بستر میں بچے اکثر پیشاب بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بلغمی جوڑوں کا درد جس کو وجع المفاصل کہتے ہیں وہ اس تحریک کا مرض ہے۔ پھر بائیں سائڈ عرق النساء کا درد ہو جاتا ہے۔ اس تحریک کا جو مریض ہوتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ اکثر چربیلا ہوتا ہے۔ خسرہ اس تحریک کا مرض ہے۔ اکثر اس تحریک کے مریضوں کو پیٹ کا درد جو ہے وہ خالی پیٹ ہو جاتا ہے، اور سستی اور کاہلی اور کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا اس تحریک کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور اس تحریک کے اندر خواتین جو ہے وہ اکثر لڑکیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ امراض پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امراض تسکین کے ہوتے ہیں۔ تسکین کے امراض کے لیے عضلاتی غدی مزاج کی جو غذائیں ہیں اور عضلاتی غدی مزاج کی جو ادویات ہیں وہ اس کا علاج ہے۔ جسم کے اندر تری پیدا ہو جاتی ہے، تری کی یہ تحریک ہے، تو ہمیشہ تری کا علاج جو ہے وہ خشکی سے ہوگا۔ خشکی کی جو تحریک ہے وہ عضلاتی غدی ہے۔ دنیا کے اندر خشکی کا علاج تری ہے، تری کا علاج جو ہے وہ خشکی ہے۔ میں نے آپ کو عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر بتایا تھا کہ خشکی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سردی والی حرارت کی کمی کی وجہ سے خشکی ہو جاتی ہے، اور دوسری جو خشکی ہوتی ہے وہ تری کی کمی سے خشکی ہو جاتی ہے۔ تو جس قسم کی بھی خشکی ہو اس حساب سے اس کا علاج ہوگا۔ اگر حرارت کی کمی سے خشکی ہے تو حرارت دینی ہوگی، اور اگر تری کی کمی سے خشکی ہے تو تری دینی ہوگی۔ اس تحریک کے لیے لونگ، دارچینی کا کاوا جو ہے وہ بہترین ہے۔ باقی جو امراض ہیں، جو علامات بنتی ہیں، اس حساب سے مریض کو ادویات دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس تحریک کی پہچان کی طرف۔ تو اس تحریک کا جو کارورا ہوگا وہ سبز کلر کا ہوگا، سبز سفیدی مائل ہوگا، اور مقدار میں کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ ہے مقدار میں تو یہ اعصابی عضلاتی کی طرف یہ تحریک چلی جاتی ہے۔ اعصابی عضلاتی نامکمل تحریک بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی جو نبض ہے وہ آپ ہمیشہ دائیں سائڈ کی دیکھیں گے، مرد ہو یا عورت ہو، اور 4 انگل جب آپ رکھیں گے تو پہلے مقام پر یہ نبض آپ کو نہیں ملے گی، دوسرے مقام پہ یہ نبض آپ کو نہیں ملے گی، تیسرے مقام پہ یہ نبض آپ کو نہیں ملے گی، چوتھے مقام پر آپ جب بہت زیادہ دبائیں گے تو آخر میں جا کر ہڈی کے ساتھ یہ نبض آپ کو ملے گی۔ تو اگر زیادہ موٹاپا ہوگا تو یہ نبض جو ہے وہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی۔
تو یہ اعصابی غدی تری کی تحریک ہے، اس کا علاج جو ہے ہمیشہ خشکی سے ہوگا، خشکی کے علاوہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ تری کا علاج سردی سے کرتے ہیں وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔ تری کا علاج فطری طریقے کے حساب سے بھی خشکی سے علاج ہوگا، کبھی بھی اس کا علاج جو ہے وہ سردی سے نہیں ہوگا۔ تو یہ 6 تحریکیں ہم نے پڑھی ہیں قانون مفرد ادا کی، جن میں ایک اعصابی عضلاتی، دوسرے نمبر پر عضلاتی اعصابی، تیسرے نمبر پر عضلاتی غدی، چوتھے نمبر پر غدی عضلاتی، پانچویں نمبر پر غدی اعصابی اور چھٹے نمبر پر یہ اعصابی غدی۔ یہ دماغ کی 2 تحریکیں جو ہیں اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی۔ تو اعصابی غدی جو ہے وہ خام بلغم کی تحریک ہے، اس میں بلغم بنتا ہے اور جسم کے اندر جذب ہوتا ہے لیکن خارج نہیں ہوتا، یہ دماغ کی کیمیائی تحریک ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ دل کی مشینی تحریک عضلاتی غدی سے ہوگا۔ تو آگے انشاءاللہ ہم اپنے اسباق کے اندر پڑھیں گے مکمل اور نامکمل تحریک کیسے ہوتی ہے، پھر جو ہے ہم نبض سے تشخیص کرنا، قارورے سے تشخیص کرنا، آنکھوں سے تشخیص کرنا، زبان سے تشخیص کرنا، اس طرح سے آواز سے تشخیص کرنا، چہرے سے تشخیص کرنا، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔